ایک ایسا سچ جو اگر سربلند کے سامنے آ گیا تو پورے خاندان کے رشتے بکھر سکتے ہیں۔ کیا شرین سربلند کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گی یا پھر زرمالا کے سامنے ایسا راز کھول دے گی جو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا؟ اور سب سے بڑا سوال، جب زعفران خان نے دیکھا کہ اس کا اپنا بھانجا اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگا ہے تو کیا وہ سراب خان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرے گا؟ کیا زعفران خان کی نظریں ایک بار پھر سربلند خان پر ہیں، لیکن اس بار اس کے پاس شیر دل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ایک نیا مہرہ موجود ہے؟ آخر زنجیرے کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں کون سا راز سامنے آنے والا ہے جو اس پوری کہانی کو اس کے آخری انجام کی طرف لے جانے والا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں۔ زنجیرے کی کہانی صرف ایک موڑ پر نہیں بلکہ ایسے مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں پر ہر کردار کا کیا ہوا ایک ایک فیصلہ اس کے سامنے آنے والا ہے۔ اب تک جو راز الگ الگ دکھائی دے رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے جڑتے جا رہے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہی ہے کہ اس پورے کھیل کی ڈور ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نکلی جس پر شاید سب سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا تھا۔ ایک طرف شرین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تو دوسری طرف تورسم نے وہ راستہ اختیار کر لیا ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں ہوگی، جبکہ سراب خان اپنی طاقت اور سردار بننے کے لیے ایک کے بعد ایک ایسا قدم اٹھا رہا ہے جو بالآخر اس کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بن سکتا ہے۔ لیکن ابھی اصل راز مکمل طور پر سامنے نہیں آیا، کیونکہ جو کچھ ربیہ کو معلوم ہوا ہے وہ تو صرف اس طوفان کی پہلی جھلک ہے اور جو اب اس کی حویلی کے اندر اٹھنے والا ہے۔ تورسم کو تو ہمیشہ گھر والوں نے ایک ایسے شخص کے طور پر دیکھا جسے حالات کی گہرائی کا اندازہ نہیں، جسے آسانی سے بہکایا جا سکتا ہے اور جو دوسروں کے فیصلوں کے سامنے خاموش رہتا ہے۔ لیکن اب تورسم کی یہی خاموشی سب کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جا رہی ہے۔ وہ ان باتوں کو صرف سن نہیں رہا بلکہ ان کے درمیان چھپے تعلق کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ گل مہر کی بات سننے کے بعد اس کے ذہن میں کئی سوالات پیدا ہو چکے ہیں۔ اسے محسوس ہونے لگا ہے کہ ماما جان کی سرگرمیوں کے پیچھے وہ راز موجود ہے جس کا تعلق صرف سراب خان سے نہیں بلکہ پورے خاندان کے ماضی سے ہے۔ تورسم جانتا ہے کہ اگر وہ ایک بار بھی غلط قدم اٹھاتا ہے تو دشمن کو اس کی خبر ہو جائے گی، اسی لیے وہ خاموشی سے ہر چیز پر نظر رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ جس ملاقات کا راز جاننے کے لیے وہ آگے بڑھ رہا ہے اسے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ ادھر گل مہر بھی خاموشی سے بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر سراب خان اور ماما جان ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے معمولی بات نہیں ہو سکتی۔ وہ تورسم کو یہ بات بتا کر دراصل ایک ایسا راز کھول دیتی ہے جس کے پیچھے برسوں سے چھپے ہوئے راز موجود ہیں۔ تورسم پہلے اس بات پر مکمل یقین نہیں کرتا، لیکن جب وہ ماضی کے کئی واقعات کو ایک دوسرے سے ملاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ گل مہر کی باتوں کو نظر انداز کرنا اب خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب تورسم فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس ملاقات تک پہنچے گا، چاہے اسے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ خطرے میں ڈالنی پڑے۔ اب پہلی مرتبہ تورسم کسی کے کہنے پر نہیں بلکہ اپنی سمجھ کے مطابق قدم اٹھانے جا رہا ہے۔ دوسری طرف شرین کے اندر بھی ایک بہت بڑی جنگ جاری ہے۔ جس شخص پر اس نے اندھا اعتماد کیا، جس کے لیے اس نے کئی غلط فیصلے کیے، آج وہی شخص اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ بن چکا ہے۔ شرین کو اب ایک بات یاد آ رہی ہے کہ کس طرح سراب خان نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا، بہت سے سچ اس سے چھپائے گئے اور کس طرح ہر غلط قدم کا بوجھ شرین کے کندھے پر ڈال دیا گیا۔ اب اسے سمجھ آ رہا ہے کہ سراب خان کے لیے رشتے، محبت، اعتماد سب صرف اسی وقت تک اہم تھے جب تک وہ اس کے مقصد میں مددگار تھے۔ جیسے ہی کوئی شخص اس کے راستے میں رکاوٹ بننے لگتا ہے وہ اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنانے لگتا ہے۔ اسی لیے شرین اب پہلی بار اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب کر رہی ہے۔ اسے خوف بھی ہے کہ اگر اس نے زبان کھولی تو سراب خان اسے زندہ نہیں چھوڑے گا، لیکن دوسری طرف اس کے دل میں یہ احساس بھی پیدا ہو چکا ہے کہ اگر اب بھی خاموش رہی تو وہ خود بھی اس جرم کا حصہ بن جائے گی۔ یہی کشمکش اسے ربیہ کے پاس لے جاتی ہے۔ شرین وہاں پہنچ کر ٹوٹ جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتانا شروع کر دیتی ہے جسے وہ اتنے عرصے سے اپنے دل میں دفن کیے ہوئے تھی۔ لیکن شرین کی زبان سے نکلنے والا اگلا راز ربیہ کے لیے ایسا دھچکا ثابت ہوتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ شرین بتاتی ہے کہ بانو بی بی کی موت بھی اسی اتفاق کا نتیجہ تھی۔ بانو بی بی نے وہ بات سن لی تھی جو سراب خان اور شرین کے درمیان ہوئی تھی، اور وہ جان چکی تھی کہ شیر دل لالا کو کسی اور نے نہیں بلکہ سراب خان نے
سرداری کی خواہش میں مروایا تھا۔ بانو بی بی کے لیے یہ حقیقت جان لینا ہی ان کی سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ سراب خان کو خوف تھا کہ اگر یہ راز خاندان کے سامنے آ گیا تو اس کی ساری طاقت، اس کی ساکھ اور سرداری کا خوف ایک لمحے کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی خوف نے اسے ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا جس نے پورے خاندان کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ ربیہ یہ سب سنتے ہی رہ جاتی ہے۔ اسے یقین نہیں آتا کہ جس دشمن پر اسے صرف شک تھا اس کے پیچھے اتنے بڑے جرم چھپے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ آتا ہے کہ کئی واقعات جنہیں الگ الگ حادثات سمجھا گیا، ان کے پیچھے ایک ہی شخص کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اور سب سے زیادہ خوفناک بات یہی ہے کہ وہ دشمن حویلی کے باہر نہیں بلکہ اس خاندان کے اندر موجود ہے۔ ربیہ کے ذہن میں فوراً سربلند کا خیال آتا ہے، کیونکہ اگر سربلند کو حقیقت کا علم نہ ہو تو نہ صرف شرین خطرے میں رہے گی بلکہ سربلند خود بھی سراب خان کا اگلا نشانہ بن سکتا ہے۔ ربیہ وقت ضائع کیے بغیر سربلند کے پاس پہنچتی ہے۔ اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی ہوتی ہے کہ سربلند بھی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ بات معمولی نہیں۔ ربیہ اسے ایک ایک حقیقت بتانا شروع کرتی ہے۔ ابتدا میں سربلند کے لیے ان باتوں کو ماننا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ آخر وہ اس شخص پر کیسے یقین کرے کہ اس کا اپنا بھائی اتنی بڑی سازش کا حصہ ہو سکتا ہے؟ لیکن ربیہ صرف شک کی بات نہیں کرتی بلکہ شرین کو بھی اپنے ساتھ لے آتی ہے۔ شرین کے سامنے آتے ہی کہانی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ شرین سربلند کے سامنے اعتراف کرتی ہے کہ آج تک جو کچھ ہوا اس میں سراب خان کا ہاتھ تھا اور زرغون بھی اس کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ بتاتی ہے کہ اسے کس طرح استعمال کیا گیا، کس طرح سے اسے جھوٹے وعدوں میں رکھا گیا اور کس طرح سراب خان اپنے مقصد کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلتا رہا۔ سربلند شرین کی باتیں سنتا ہے تو اس کے چہرے پر غصے سے زیادہ صدمہ نظر آتا ہے۔ اسے اپنے بھائی پر یقین تھا لیکن اسے اب اس کے سامنے ایسے حقائق رکھے جا رہے ہیں جنہیں جھٹلانا مشکل ہے۔ سربلند کے لیے سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ سراب خان نے غلط راستہ اختیار کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس نے سرداری کے لیے اپنے ہی خاندان کو تباہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ وہ سوچتا ہے کہ جس بھائی نے کبھی دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھائی، آج اس کا اپنا کردار سب کے سامنے آنے والا ہے۔ لیکن اس کے سامنے ایک بہت بڑا فیصلہ بھی ہے کہ اگر وہ سراب خان کی حقیقت چھپا لیتا ہے تو شاید کچھ دیر کے لیے خاندان کی عزت بچ جائے، لیکن اگر سچ سامنے آ گیا تو خاندان کے اندر برسوں سے موجود زخم ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گے۔ یہ فیصلہ سربلند کے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر آخرکار اسے احساس ہوتا ہے کہ سچ کو مزید دفن کرنا ممکن نہیں، اور آخرکار وہ سردار ہے اور سردار اپنے گھروں کے راز چھپا نہیں سکتا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ بیجان کو ہر حقیقت بتانی ہوگی، لیکن سربلند یہ بھی جانتا ہے کہ بیجان کے لیے یہ صرف ایک خبر نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے ایسا صدمہ ہوگا جس کے بعد شاید وہ کسی پر بھی پہلے جیسا اعتبار نہ کر سکے، کیونکہ جس گھر کو وہ اپنا مضبوط سہارا سمجھتی رہی ہیں اس گھر کی بنیادوں میں دھوکے اور سازشوں کی ایک ایسی کہانی چھپی ہوئی ہے جس کا انہیں اندازہ تک نہیں رہا۔ ادھر سراب خان کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے خلاف کتنی بڑی زنجیریں بن چکی ہیں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ شرین کو خاموش کر دینے کے بعد اس کا راستہ صاف ہو گیا ہے، اسی لیے وہ زرغون کو واضح حکم دیتا ہے کہ شرین اب ان کے لیے خطرہ ہے اور اسے کسی بھی صورت میں دوبارہ بولنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ سراب خان کے لہجے میں پہلے والی طاقت ضرور ہے مگر اس کے اندر ایک خوف بھی چھپا ہوا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر شرین نے کسی کے سامنے حقیقت بیان کر دی تو اس کے برسوں کے منصوبے چند لمحوں میں بکھر سکتے ہیں۔ مگر سراب خان یہ نہیں جانتا کہ اب شرین اکیلی نہیں رہی، اس کے راز کو سننے والے موجود ہیں اور اس کے خلاف کھڑے ہونے کے کردار بھی آہستہ آہستہ سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے بڑھ کر تورسم کی حرکتیں اسے ابھی معلوم نہیں۔ تورسم اس خفیہ ملاقات تک پہنچنے کے لیے خاموشی سے اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ اسے اندازہ ہے کہ سراب خان اور زعفران خان کی ملاقات معمولی نہیں، اور اگر وہ ان کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سننے میں کامیاب ہو گیا تو شاید اسے وہ حقیقت مل جائے جس کی تلاش میں وہ اتنے عرصے سے بھٹک رہا ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے جب سراب خان اور زعفران خان آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں کے درمیان پرانی دشمنی ضرور ہے لیکن آج ان کے درمیان ہونے والی گفتگو میں دشمنی سے زیادہ مفاد نظر آتا ہے۔ زعفران خان سراب خان کو ماضی کے ایسے واقعات کے بارے میں بتانا شروع کرتا ہے جن کا تعلق سرداری، خاندان اور پرانے فیصلوں سے ہے۔ سراب خان کے لیے یہ باتیں حیران کن ہیں کیونکہ اسے پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ خود بھی پوری حقیقت سے واقف نہیں تھا۔ زعفران خان اسے یقین دلاتا ہے کہ اگر دونوں ایک ہو جائیں تو وہ اپنے مخالف کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا سکتے ہیں، لیکن زعفران خان کی اصل نیت کیا ہے یہ ابھی پوری طرح واضح نہیں ہے۔ کیا وہ واقعی سراب خان کا استعمال کر رہا ہے یا اس کا ساتھ دے رہا ہے یا پھر اسے اپنے کسی بڑے منصوبے میں استعمال کر رہا ہے؟ کیونکہ اس ملاقات میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے صرف ایک اتحاد نہیں بلکہ ایک اور خطرناک چال چھپی ہوئی ہے۔ دونوں اپنے مخالفوں کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہے کہ ان کی ہر بات
कोई तीसरा शख्स सुन रहा है। वो शख्स सिर्फ इनकी गुफ्तगू नहीं सुन रहा बल्कि हर लफ्ज अपने दुश्मन के खिलाफ महफूज कर रहा है। और अगर ये बात सुराब खान और जाफरान को मालूम हो गई तो दोनों के लिए खतरा है। लेकिन अगर ये राज तुरसम तक पहुंच गया तो फिर उन दोनों के लिए अपनी जान, अपनी ताकत बचाना भी मुश्किल हो सकता है। अब दूसरी तरफ सरबुलंद के घर में एक और तूफान आने वाला है। रबिया के जरिए जो हकीकत सामने आई है वो अब बीजान तक पहुंचने वाली है। बीजान जब सरबुलंद की जुबान से सुनेगी कि बानो बीबी की मौत के पीछे भी सुराब खान का हाथ था और शेरदिल लाला के कत्ल का राज भी इसी साजिश से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर इतने सालों तक उनके सामने ये सब कैसे छुपा रहा। वो अपने ही घर के लोगों को देखेंगी और शायद पहली बार उन्हें महसूस होगा कि इन रिश्तों को वो मजबूत समझती रही थी, इन्हीं रिश्तों में सबसे गहरी दरार मौजूद थी। सरबुलंद बीजान को बताता है और अपने साथ शरीन को भी ले जाता है ताकि शरीन अपने मुंह से बीजान के सामने सब अल्फाज बोले और साथ ही साथ बानो भी, रबिया भी मौजूद होती हैं। शरीन सब कुछ बीजान के सामने तस्लीम कर लेती है और बीजान ये सोचकर इतना ज्यादा हैरान होती हैं कि एक भाई अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार कैसे हो सकता है, कोई कैसे अपनी सरदारी की खातिर अपनी बहन का कत्ल कर सकता है। लेकिन जंजीरे के यहीं पर राज खत्म नहीं होने वाले बल्कि असल इम्तिहान शुरू होगा, क्योंकि सच सामने आने के बाद सबसे मुश्किल काम मुजरिम को पहचानना नहीं बल्कि इसके खिलाफ खड़ा होना होगा। सरबुलंद के सामने अब सिर्फ अपने भाई का मामला नहीं, पूरे खानदान की इज्जत, माजी के जुराइम और मुस्तकबिल का फैसला मौजूद होगा। अगर वो सुराब खान को बेनकाब करता है तो खानदान में ऐसा जल्जला आएगा जिसके असरात हर किरदार तक पहुंचेंगे, और अगर वो खामोश रहता है तो शायद एक और बेगुनाह इस साजिश का शिकार हो जाएगा। शरीन के लिए भी वापसी का रास्ता अब बंद हो चुका है। उसने सच बताकर अपनी जान खतरे में डाल दी है। सुराब खान को जैसे ही मालूम होगा कि शरीन ने रबिया और सरबुलंद के सामने सब कुछ बता दिया है, वो खामोश नहीं बैठेगा। यही वजह है कि आने वाली एपिसोड में शरीन के गिर्द खतरे पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाले हैं। लेकिन सुराब खान ऐसा शख्स नहीं है जो आसानी से हार मान ले। वो अपनी सरदारी के लिए पहले भी हदें पार कर चुका है और अब जब उसे महसूस होगा कि उसकी हकीकत सबके सामने आने वाली है तो वो शायद आखिरी जंजीरे की आने वाली एपिसोड में सबसे बड़ा खेल ये होगा कि कौन किससे पहले सच तक पहुंचता है। एक तरफ रबिया और सरबुलंद के पास शरीन का एतराफ है और दूसरी तरफ तुरसम सुराब खान और जाफरान खान की मुलाकात के राज के करीब पहुंच चुका है, जबकि खुद सुराब खान को अभी तक ये यकीन है कि हालात उसके काबू में है। लेकिन हकीकत यही है कि इसके इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स आहिस्ता आहिस्ता इसके खिलाफ सबूत बनाता जा रहा है। और शायद सबसे बड़ा राज अभी बाकी है, क्योंकि अब सुराब खान के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो वो अपने किए हुए जुर्म का सामना करे या फिर अपनी ताकत बचाने के लिए मजीद खतरनाक कदम उठाए। शरीन ने पहला पर्दा उठा दिया है, रबिया ने हकीकत को सरबुलंद तक पहुंचा दिया है, तुरसम राज के करीब पहुंच चुका है और जाफरान खान की साजिश भी अपने गले अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। ये वो मकाम है जहां से जंजीरे की कहानी सिर्फ राज खोलने की नहीं बल्कि हिसाब होने की तरफ बढ़ रही है। जिन लोगों ने दूसरों की जिंदगियों से खेल कर अपनी ताकत बनाई, अब वही लोग अपने फैसलों के नतायज का सामना करने वाले हैं। एक तरफ खानदान टूटने के करीब है और दूसरी तरफ सच सामने आने वाला है कि सुराब खान के खिलाफ खड़े होने वाला पहला शख्स कौन होगा। क्या शरीन अपनी जान खतरे में डालकर भी सुराब खान की हकीकत सबके सामने लाएगी, और जब भी जान को अपने ही खानदान के बारे में ये हकीकत मालूम होगी तो वो किसके साथ खड़ी होगी। सबसे खतरनाक बात यही है कि सुराब खान को अभी तक अंदाजा ही नहीं कि उसके खिलाफ खेलने वाले मोहरे एक एक करके अपनी जगह पर आ चुके हैं। इसीलिए जंजीरे की आने वाली एपिसोड जरूर देखिएगा, क्योंकि मुमकिन है कि जिस शख्स को आप अभी तक कहानी का कमजोर किरदार समझ रहे थे वही अगली किस्त में सबसे बड़ी चाल चल दे। क्या तुरसम आखिरकार किसी राज तक पहुंच पाएगा? सुराब खान की साजिश का इंजाम क्या होगा? शरीन अपने खिलाफ खड़े होने वाले खतरे से बच पाती है या नहीं? और बीजान जब अपने खानदान की ये हकीकत जानेगी तो उनका फैसला क्या होगा? आज की वीडियो का एहताम यहीं पर करते हैं। मजीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।